داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینے والوں دوستو، چند قدم پیچھے ہٹو گے نا تو سید ابو الحسنات شاہ صاحب کا مزار ہے۔ میں شکوہ نہیں کر رہا، لیکن درد سے بات کر رہا ہوں۔ ایک ہی بیٹے تھے ان کے، سید خلیل شاہ صاحب۔ ختم نبوت کے مسئلے میں سزائے موت ہوئی تو کسی نے کہا شاہ جی ایک ہی بیٹا اور وہ بھی سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ فرمایا میرے نصیب نہیں چمک گئے، حضور کے دین کے کام آ گیا ہے۔ اگرچہ وہ سزا بعد میں معطل ہوئی، آپ کو پتہ نہیں ان لوگوں کا، ان قیمتی لوگوں کا کہاں کہاں سے وہ چلے۔ وہ فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی، پہلے لکھنا ختم نبوت کے مسئلے پر، پھر لاہور آنا، 2 گاڑیاں بدل کر پھر اسے چھپوانا۔ علامہ سید محمود رضوی شارح بخاری کہتے ہیں میں خود سائیکل پر بیٹھ کر، سائیکل پر، سانس کے مریض تھے، فرماتے میں سائیکل پر بیٹھ کر وہ پمفلٹ بانٹا کرتا تھا حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا، چلے۔ آج اگر ان کے مزارات پر لوگ اتنے جا کر پھول نہیں ڈالتے، اگرچہ بڑے ڈالتے ہیں، آپ نے تیاری نہیں کی، صبح سوالوں کے جواب دینے تھے تو فرمایا میرے سامنے محبوب پاک کا اسوہ تھا اور بدر والا دن میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں ساری رات پڑھتا نہیں رہا، میں ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا اور اللہ سے مدد مانگتا رہا ہوں کہ مالک فتنہ بڑا ہے، یورپ سارا پیچھے ہے، کفر اس کی پشت پر کھڑا، اگر تو ہماری تائید نہیں فرمائے گا، مدد نہیں کرے گا تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ میرے عزیزو، بڑی جد و جہد ہوئی، اور علماء اور مشائخ کے تو میں آپ کو نام لے لے کے بتا رہا ہوں نا، تو وزیر خان مسجد کی گلیوں میں جو خون بہا تھا اور جن جوان بیٹوں نے اپنے سینے پیش کیے تھے اور کئی کئی گھنٹے جن کی مقدس لاشیں شہداء کی پڑی رہی تھیں، خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، یہ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے۔ اس مسئلے کو ہلکا سا مسئلہ نہ سمجھو، یہ بڑا مشقت والا مسئلہ ہے۔ جیسے سید صاحب کہہ رہے تھے نا، حضرت امیر ملت سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک ایک ایک شخص نے اس پر جس نے لکھا ہے اس نے بھی جان دے کے لکھا ہے، اور کیا کیا پابندیاں تھیں، کیا کیا مشقتیں تھیں۔ اب میرے اور آپ کے ذمہ کام آیا ہے، ہمارے لیے تو اتنا مشکل ہی نہیں ہے۔ کچھ احساس کے رشتے ہیں، وہ ہماری طبی حاجت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اگر ابا بھی احساس نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اچھی طرح سمجھ لیں پوری دنیا کہ مسلمان کا جو سب سے نازک رشتہ ہے وہ رسول رحمت کے ساتھ ہے، احساس کا رشتہ۔ قرآن مجید نے کہا، اس احساس کو بیان کیا، کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ احساس کے اس حسن کو ملاحظہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس رشتے کو بیان کیا، میں درجنوں احادیث ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احساس کو کس کس رنگ میں بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن تم میں سے بہت سارے لوگوں کو آزمائش ہوگی، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، گویا تمہاری نیند دیکھی ہے۔ آپ اس احساس کی شدت کو دیکھیے، ایک مسواک کا وصول کتنا کو مشکل کام ہے۔ فرمایا میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں،
لیکن تمہیں ذرا مشکل ہوگی، لہذا میں یہ ضروری قرار، آپ اس احساس کی شدت کو ملاحظہ کریں کہ بخاری مسلم میں صحیح درجے کی روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، جی چاہتا ہے رک کے پوچھا جائے یا رسول اللہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، حضور فرماتے جی چاہتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، اور یاد کراتی دیا۔ وہ بڑی خاموشی سے میرا سارا جلال سہتی رہی اور آخر میں اس نے ایک جملہ کہا اور میں رو دیا اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ کہنے لگی آپ جتنا چاہیں جلال کریں، جتنا چاہیں ڈانٹیں، پر میرا لباس تو آپ ہی ہیں، میرے سر کا تاج تو آپ ہی ہیں، مجھے آپ بتائیں نا، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں؟ کہتے ہیں بس میں اس کی بات سنی تو میں تڑپ گیا اور میرے آنسو بہے تو وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر اسی رنگ میں میں اپنے مالک سے کہوں گا نا مالک تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے عرض نہ کروں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ دنیا دار تو اپنے دروازوں کے کواڑ بند کر لیتے ہیں، ان کے چہروں کے تو رنگ بدل جاتے ہیں، کام بتا تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ او بھائی کچھ رشتوں میں نزاکت ہوتی ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، یعنی تم نے خواہش بھی وہی کرنی ہے جو رضا مدینے والے معبود کی ہے، یہ تمہاری خواہشات ہی بدل جائیں، تیری آرزو ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری اور میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تو خواہش ہی وہ کر جو حضور کی رضا ہے۔ پتہ کیا ہوا ہے؟ یہاں منبر اور محراب سے بھی کچھ اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، ہم نے بھی اپنے بچوں کو اس رشتے کی اس نزاکت سے آگاہ کرنا چھوڑ دیا ہے جس کا صدیوں پہلے فاضل بریلوی کو ادراک ہو گیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے۔ دیکھیے نا، وہ داغ دیلوی نے کہا تھا سمجھ نہیں آتی، یہ کیسی شخصیت ہیں جو سارا دن کیلو کال کی بات کرتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں اور سارا دن یہ سغرے کبرے پر بات کرتے ہیں اور سارا دن یہ نصابی کتب پر بات کرتے ہیں اور ادق مسائل چھیڑتے ہیں، لیکن رات کو جب یہ حضور کی تعریف کرنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ایک نجی محفل میں میری ملاقات ہو گئی تو ہم لوگ بھی کئی دفعہ، میں نے کہا نا میری طرح کے بندے بھی خطائیں کرتے ہیں ڈھیر ساری، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ساری چیزوں کہ ہم ہی صرف ذمہ دار ہیں، تو میں نے ان سے کہا لکھتے بڑا اچھا تھے، ذرا مجھے بھی شغف رہا شاعری سے، میں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ تو وہ ہنس دیے، کہنے لگے مولانا جس نے بھی شاعری کو پڑھا ہے نا وہ ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہو یا خدا نخواستہ نہ کرتا ہو، جس نے شاعری کو پڑھا ہے فاضل بریلوی کو ضرور پڑھا ہے۔ تو چلے تھوڑا سا امتحان میں بھی حرج کوئی نہیں ہوتا، میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا پھر کچھ سنائیے، تو پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے ایک مولانا نے ان کے کچھ اشعار کی تشریح کی ہے، وہ عالم بڑے ہوں گے پر شاعر نہیں تھے، تو ان کے شعر کو وہ ہاتھ لگائے جو علم بھی رکھتا ہو اور ذرا شعر و سخن سے بھی تھوڑی واقفیت رکھتا ہو، ویسے نہ قریب جائے۔ تو میں نے کہا چلے کہیے، کہنے لگے ہم شاعر لوگ مبالغہ آرائی کے قائل ہوتے ہیں،
معاذ اللہ، اور ایسی ایسی مبالغہ آرائی کرتے ہیں جو بعد میں خود بھی خیال آتا ہے نہیں کرنی چاہیے، لیکن فرماتے ہیں اتنی مبالغہ اس حد تک کوئی نہیں گیا اپنے محبوب کے لیے جہاں تک فاضل بریلوی چلے گا۔ تو میں نے کہا کچھ کہیے، تو کہنے لگے یہ ذرا شعر دیکھیے ان کا کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا، اور جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ امان۔ میرے عزیز، خاص تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ بہت بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، محبت سے آئے ہیں۔ نعرہ انسان کے جذبات کو بیدار کرتا ہے، حسین چیز ہے نعرہ، خوبصورت۔ سے بات نہ کرنا، آج کل وہ پریشان ہے، حالانکہ یہ پریشانی باہر کی تھی، اسے باہر چھوڑ کر آنی چاہیے۔ تو کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ والد صاحب رو پڑے اور بہت زیادہ روئے، اور بچے آ کر کے پوچھے کہ والدہ بتائیے ابا کو کیا ہے، اس درد سے تو کبھی روتے نہیں دیکھا، اور اس طرح بچوں کی طرح تو کبھی بلکتے نہیں دیکھا۔ اماں کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں اماں بتائیں نا کیا ہے، تو پھر اماں بھی رو کے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تمہارے باپ کو نا رسول کریم کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ اس وقت جو آنسو ہے یہ خالص حضور کے شہر پاک کے فراق کے لیے، لیکن اگر والد گھر میں یہ بتائے کہ میں ابھی آیا ہوں اور 4 ٹکٹیں اگلی بھی میں بک کرا آیا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی، جب چاہوں جاؤں، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، پہلے لوگوں کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے تھے، کمیٹیاں ڈالنی پڑتی تھیں، جمع کرنا پڑتا تھا، کئی جگہوں سے لوگ دعائیں لیتے تھے، کئی راتیں تڑپتے تھے۔ حضور غوث اعظم کی خدمت میں شخص آیا، سرکار بغداد کی، حضور حج پہ جا رہا ہوں، میرا نفلی حج یا 4تھا 5واں ہے، دعا دیجیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیرا شجرہ دے کے چھوڑ دینے والے مشائخ نہیں تھے، وہ گہرائی تک تربیت کرنے والے لوگ۔ سرکار بغداد فرمانے لگے حج پہ جا رہا ہے؟ حضور ہاں۔ فرمایا ٹھہر جا، اگلے سال جانا، نفل حج ہے نا تیرا، روک۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا یہ آئندہ سال بتائیں گے۔ اگلے سال جب حاجیوں نے تیاری کی تو رو پڑا، کہنے لگا حضور سال بیت گیا ہے، حاجی جا رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور جب اس کے جملے ٹوٹ رہے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے، اور جب اس کے لفظوں جملوں میں درد پورا تھا، تو سرکار نے فرمایا اٹھنا میرے سینے سے لگ، اور پھر ماتھا چوم کے فرمایا اب جا حاضری دینے، اب دیکھنا کتنا کرم ہوتا ہے۔ میں اور آپ جدید دور کی ساری آسانیوں کے درمیان جب تک ہماری طبیعت میں وہ کیف پیدا نہیں ہوتا، وہ رنگ پیدا نہیں ہوتا، یہ حضور کی محبت کا فیض ہم نے خود دینا ہے اپنی اولادوں کو، یہ انداز ہم نے خود بانٹنا ہے، یہ درود پاک کی تسبیحاں ہم نے خود سے چلانی ہے اپنے گھروں میں۔ اب تو ہر جگہ موبائل میں ٹیپ ریکارڈر میں نعتیں موجود ہیں، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ رات کو ہم نعت سنتے سنتے سو جائیں؟ یہ سارے انداز اپنی زندگی میں اپنانے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہیں ہو جاتی جو دین میں لے کے آیا ہوں، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی تم نے اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، بدلنا ہے، اس رشتے کو تم نے حساس رشتہ بنانا ہے۔ حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے ایک غلام تھے، وہ درزی تھے، انہوں نے نبی پاک کی دعوت کی، سرکار کے ساتھ میں بھی حاضر ہوا۔ یہاں روز نہیں پوچھتے لوگ بچوں سے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آج کیا پکائیں۔ حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، کہتے حضور کے ساتھ گیا، اس نے دعوت کی تھی، کدو شریف اور گوشت پکا رکھا تھا۔ محبوب کو گوشت بھی مرغوب ہے، لیکن فرماتے اس دن میں نے دیکھا حضور گوشت ہٹاتے جاتے اور کدو شریف نکال کے تناول کرتے۔ حکمت نہیں پوچھی میں نے، فائدے نہیں پوچھے، یہ کس لیے کھانا چاہیے یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بس محبوب کو کھاتے دیکھا، فرماتے اس دن سے کدو اپنا مرغوب ہے، کدو ہمیں پسند ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں محبت رسول کا وہ رنگ پیدا نہیں کیا۔ کبھی کبھی اس طرح کی بھی تو محفل ہو نا، جیسی حضرت عباس کے گھر میں سجی ہوئی تھی، حضور کا ذکر ہو رہا تھا اور دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب بھی باتوں کو سن رہے تھے، اور جب محبوب آئے تو دعائیں بھی عطا فرمائیں۔ جب تک ہم اپنے اس ذوق کو روز برقرار نہیں کرتے، تازہ نہیں کرتے، کافر آپ کے خلاف سازش کیا کرتا ہے، کیا سازش کرتا ہے آپ کے خلاف؟ اتنا سرمایہ لگا کے قادیانیوں کو پروموٹ کیا گیا۔ آج تو یہ ذرائع ہے نا آپ کے پاس، لوگ کہتے ہیں جی وہ سوشل میڈیا تھا، فلاں بد عقیدہ اس لیے معروف ہو گیا، تو اس کے زمانے میں تو کوئی میڈیا نہیں تھا، وہ کیسے معروف ہو گیا؟ اور ڈھیر ساری جگہوں پہ وہ پہنچ گیا۔ اس کو پوری طرح سپورٹ کیا عالم کفر نے۔ کس بات پہ سپورٹ کیا اس کو سمجھیے گا اچھی طرح سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بیوی کو خاوند کے خلاف اکسائے یا خاوند کو بیوی کے خلاف۔ ایک بات سمجھانے کے لیے یہ روایت عرض کی، گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہونا، ساری آسانیاں، اور میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ نہ ہو تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ اور اگر کبھی کسی مقام پر بیوی مشکوک ہو جائے اپنے خاوند کے لیے یا خاوند بیوی کے لیے، تو سارا خاندان تباہ ہو جاتا۔ سخت حکم دیا، سخت فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ان کے درمیان نفرت پیدا کرے، ان کو قریب کریں۔ یہ جو لوگ تشکیک پیدا کرتے ہیں نا، شک پیدا کرتے ہیں، سب سے خطرناک یہ لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، قرآن مجید کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے محبوب فرمائیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ۔ کبھی کسی بندے نے اس بات میں تنازع کھڑا کیا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں پر اللہ کو صمد نہیں مانتا؟ ابھی آپ نے کوئی بحث سنی؟ معاذ اللہ، بولیے۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے، ایک جگہ فرمایا اللہ احد ہے، آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کبھی کسی شخص نے ایسا کہا ہے کہ میں احد تو مانتا ہوں، صمد؟ لیکن یہ عجیب بات ہے نا، قرآن مجید کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور اللہ کے رسول ہے اور آخری۔ عجیب فلسفہ ہے نا کہ میں رسول اللہ تو مانتا ہوں، خاتم النبیین نہیں مانتا۔ آپ جس طرح قرآن مجید نے اللہ کو احد کہا اور اللہ کو احد ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ الصمد ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے میں پچھلی آیت مانتا ہوں اور اگلی نہیں مانتا تو مومن رہے گا؟ تو یہ عجیب فلسفہ ہے نا، کہتا میں رسول اللہ مانتا ہوں، مجھے مومن مانو، معاذ اللہ، اور خاتم النبیین کو میں مانتا۔ کرتے کیا ہیں؟ شک پیدا کرتے ہیں، اور نبی کریم کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں۔ کبھی علم غیب کے مسئلے پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اختیارات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں
کبھی کبھی تو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ ہر اس چیز کو موضوع بحث بنا دیتے ہیں جس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی ان سازشوں کو آپ سمجھے بھی ہیں؟ مجھے بتائیے، ایک جلسہ ہے سیرت النبی اور ایک ہے میلاد النبی. تھوڑی دیر کے لیے آپ غیر جانبدار ہو جائیے، سیرت النبی کے کسی جلسے میں آپ چلے جائیے. کیا ہوگا؟ پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد نعت شریف ہوگی، چلے جیسے بھی کو پڑھے، اس کے بعد خطاب ہوگا. تو اگر کوئی مہمان آئے ہوں گے تو کوئی لنگر نہ بھی کہے تو کھانے کا بندوبست ہو. یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے، اس کے بعد بیان ہوتا ہے، اور بعد میں کون سی ایسی چیز ہے جسے ناجائز کہا جا سکتا ہے؟ اور شکوہ آپ سے کرنے لگا ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. او یارو، میلاد شریف آ رہا. میلاد تو جذبات کا نام ہے، میلاد تو نذرانے پیش کرنے کا نام ہے، میلاد تو ان کی بارگاہ میں گجرے اور درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کا نام ہے. میلاد تو یہ ہے کہ تم مٹا ہوا ہو، تو کبھی دریاں بچھا رہا ہو، نیرا تو صدر بن کے نہ بیٹھا ہو میری طرح کرسی پہ. کبھی تو دریاں بچھائے، کبھی تو جھاڑو دے، کبھی تو پتیاں لگائے، کبھی تو پھول برسائے، کبھی تو کسی چیز کا اہتمام کرے اور کوئی تجھ سے پوچھے میاں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تمہیں پتہ نہیں میں یاد رسول میں محو ہو کے جی رہا ہوں. حضور کے ذکر ہے. جب تک آپ حضور کے ساتھ اپنے، مجھے ملتان شریف کے علاقے میں ایک صاحب آ گئے میلاد شریف کی دعوت دینے. میں چلا گیا بیان کرنے کے لیے، وہاں حاضر ہوا تو اسٹیج پر میں نے کافی لوگ دیکھے، لیکن اس شخص کو میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ ایک فیکٹری کے مالک ہے. میں نے دوستوں سے پوچھا کہ وہ ہمارے میزبان کہاں ہیں؟ کہنے لگے آپ گفتگو کر لیں، ملاقات ہوتی ہے. ہم فارغ ہوئے تو وہ صاحب وہاں موجود تھے جہاں لنگر پک رہا تھا اور لنگر کھلایا جا رہا تھا، اور ان کے کپڑے بھی اسی طرح آلودہ تھے، بھرے ہوئے تھے جس طرح باقی مزدوروں کے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب کمال ہو گئی، ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہاں تو ایک ٹیلی فون ہوتا ہے، آرڈر ہو جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ کیا رنگ ہے؟ کہنے لگے روٹین میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، پر یہ روٹین کا جلسہ تو نہیں، یہ تو مدینے والے کا میلاد شریف ہے. اس کا انداز ذرا نرالا ہے، اس کا رنگ ذرا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ کا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی انداز تھا میلاد منانے کا. مختلف علاقوں کے طلباء پڑھتے تھے وہاں. کھانا ہر شہر میں اچھا ہی پکتا ہے، پر ذائقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. کچھ خاندان نمک تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، کوئی تھوڑا کم، کوئی تھوڑا سا کسی چیز کو زیادہ پکا کے کھاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا کم. ذائقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. جب میلاد کا موقع آتا تو فاضل بریلوی طلباء کو بلاتے، آپ کہاں کے ہیں؟ حضور میں بنگال کا ہوں. کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہو؟ میں اس طرح کا. فرمایا اس کے لیے ذرا اس طرح کا بنا دو. آپ کہاں کے ہیں؟ حضور میں پنجاب کا ہوں. کس طرح کا کھانا؟ حضور میں اس طرح کا. میرے محبوب کا میلاد ہے، ذرا اس طرح کا بنا دو. حضور کے ساتھ رشتے کی نزاکت، آپ کے مزاج کی باریکی. ہم صوفیاء کی جماعت ہے. ایک بڑے صاحب دل بزرگ ایک دفعہ آ گئے تو مجھے کہنے لگے یہ صوفیاء کے رنگ میں ہمیں مسئلہ بتائیں ختم نبوت کا. صوفیاء کس رنگ میں ختم نبوت کا مسئلہ؟ تو میں نے انہیں بابا فرید صاحب کا ایک واقعہ سنایا. آپ کو بھی سنا دوں؟ مجھے میرے میزبان کہہ رہے تھے کان میں آ کے کہ تقریر تھوڑی لمبی کیجیے گا. میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دوں گا میں دل، طوفان بیدا لانے سے بھی چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو.
آپ اگر اس بات کو سمجھ گئے، ابھی تک میں اس نقطے میں ہوں کہ ذرا اس میں نزاکت پیدا کریں، اس میں حسن پیدا کریں. آپ یقین کریں قادیانی آپ کے سامنے اپنا نام نہیں لے سکتے اگر رشتہ نازک ہو جائے آپ کا حضور کے ساتھ صحیح مانو. وہ نام نے اس کی جرت نہیں ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ سکے. صرف شرط یہ ہے کہ نزاکت ہو ہمارے اندر، وہ والی جو محبوب کی غلامی میں نزاکت ہوتی. بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا عشق تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، اپنے مرشد سے. بس بات سمیٹنے لگا ہوں، بات پر غور کرنا. بڑا عشق کرتے تھے. تو خواجہ یجب صاحب کے سامنے رکھ دی. اب تو ناراض ہو گئے، فرمانے لگے کہاں گئے ہو بھائی، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، آؤ پیر صاحب کے سامنے رکھو. بابا فرید صاحب رو پڑے. ان کے سوانح نگار نے لکھا ہے تڑپ کے روئے، کہنے لگے حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. آپ کو 3 دفعہ کہنا پڑا. پھر اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، رو رہے. اور جب بڑے نہ دوبارہ خواجہ قطب کے سامنے، تو حضرت خواجہ اجمیر عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری اٹھے، بابا فرید کا ماتھا چوما اور کھانا رکھا. پھر خواجہ قطب کے سامنے فرمانے لگے قطب الدین فرید کو کچھ نہ کہے یار، اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا. او سنو لوگو، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مدینے والے محبوب کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. اور کچھ لوگوں کو بعض اوقات اجازت ہوتی ہے کہ چلیں آپ کچھ کر لیں، کسی اور طرف دیکھ لیں. چونکہ میں نے واقعہ بیان کیا ہے تو میں ایک روایت بخاری کی پڑھ دوں، بات پکی ہو جائے. حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے. محبوب دیکھ لیا، حضور ناراض ہو گئے. یا رسول اللہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے. فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو؟ گویا محبوب کریم حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں میرے علاوہ ادھر ادھر دیکھنا چاہ رہے ہو. فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو؟ قسم اللہ کی عزت کی اگر حضرت موسیٰ کلیم آج حیات ظاہرہ میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری پیروی کرتے. دوستو جب تک آپ اس پر پوری طور پر اور عملاً آپ کی ترجیح ہو، آپ کی اس بات میں نزاکت، ایسا نہ ہو کہ محفل میں تو آپ لوگ بچوں کو محبت رسول کی بات بتا رہے ہیں اور گھر جا کے انہیں پیسے اکٹھے کرنے والی مشین بنا رہے ہیں. اس کی بھی ایک حد ہے، اسے دائرے میں رکھیں. لیکن ہماری نسلیں اگر اتنی مضبوط ہو جائیں، اتنی طاقتور ہو جائیں کہ ان کا ذہن بن جائے کہ ہمارا سب سے مضبوط اور طاقتور رشتہ رسول پاک کے ساتھ ہے. آپ یقین کریں یہ فتنے، یہ ان کی تو جرت نہیں ہے کہ یہ نام بھی لے سکے ہماری نوجوان نسل کے سامنے اپنا. صرف کہیں میرے جیسے لوگوں سے، کہیں والدین سے، کہیں اساتذہ سے کمزوریاں رہتی ہیں. ہمیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے اور آنے والی نسل کو خبردار کرنا چاہیے ان ساری چیزوں. جب ہمارے گھر میں بھائی میرا ایک دیہات سے تعلق ہے، والدین اگر کسی پڑوسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو بالکل جب چھوٹے تھے نا، شعور بھی پختہ نہیں تھا، تو کوئی ہمسایا کوئی مہمان آگے کہتا تھا نا اندر سے ذرا بلا دو، تو کہتے تھے ہم نے نہیں بلانا، ہماری ان سے ناراضگی چلتی ہے. حالانکہ ہماری ناراضگی، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ اتنے پکے تھے والدین کی محبت میں کہ 3-4 سال کی عمر پڑوسی کے گھر نہیں جاتے تھے اس لیے کہ ہمارے ابا اسے. تو بھئی ہم اپنے والدین کی محبت میں اتنے پکے ہیں تو مدینے والے محبوب کی محبت میں آپ کو اس کو سمجھنا ہے.